بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھیں جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئیں؟ وہ خاتون جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی۔ لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا، جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنہ نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنہ نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے عالموں کے سامنے پیش کر دیا گیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا مجاورین وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہہ گیا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ میں الٹا طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہو گئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن اور رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہو جاتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے کر جاتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہارے سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اور اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ بھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار اور پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی
اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور آپ کو پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرض داتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگ گئے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں، دور ایک مقام پر جا کر ٹھہریں۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھیں کہ ایک دن آپ کو درد آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتیں تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے حال تھیں اور بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے اور اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے۔ حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایتی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔